اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ العظیم۔ قال قائل منهم، قال اس نے کہا، قاف واو لام مادا، قال واحد مذکر غائب، قال یقول، اور قائل فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر قائل۔ اب یہاں پہ حرف علت جو ہے وہ کبھی گر جاتا ہے کبھی بدل جاتا ہے، تو یہ واو جو ہے یہ کس میں بدل گیا؟ اس کو اگر ویسے لکھیں تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ قولا، قولا یقبل، پھر یہ تبدیل ہوا قواعد کی وجہ سے قال یقول میں بدل گیا، تو قاول اصل میں کیا بنا؟ قاول، اور یہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا قائل بن گیا۔ قال اس نے کہا، قائل کہنے والا، قائل کہنے والا، ایک کہنے والا، قال قائل ایک کہنے والے نے، اچھا اس قال کا فاعل اس کے ساتھ ہی مل کے آ گیا، کس نے کہا جی؟ کیسے پتہ چلا یہ فاعل ہے؟ اس پیش کی وجہ سے حالت رفع میں نظر آیا تو پتہ چل گیا کہ اس فعل کا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا فاعل یہ ہے۔ قال قائل، اب یہ قائل جو ہے نکرہ ہے، تو کسی کہنے والے یا ایک کہنے والے نے، کہنے والے نے قالا کہا۔ یہ ایک کہنے والا کون تھا؟ منہم، من سے، اور ہم ان میں سے۔ یہ ہم کس کی ضمیر ہے جی؟ اخواتن کی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیے، ایک نے یہ کہا تھا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دو۔ کہنے والا کون تھا؟ ایک بھائی تھا جس نے کہا قتل کر دو۔ اب اس کے جواب میں کتنے بندے بولے؟ ایک۔ تو اکثریت ہمیشہ خاموشی ہوتی ہے، سٹیپ کسی نے لینا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہی بات کرتا ہے، اٹھ کے بات، اچھی بات کرے تب بھی، بری بات کرے تب بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شیب ابی طالب میں یا شیب بنی ہاشم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قبیلے کو معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، کوئی چیز خریدنی نہیں، لوگ پیچھے پڑ گئے، تو جب وہ معاہدہ ختم کیا گیا تو ایک ہی بندہ تھا جس نے اٹھ کے خانہ کعبہ میں بیٹھے، اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ تو ایک بندہ بولا، پھر دوسرا بولا، پھر تیسرا بولا، تو ایک بندہ بولتا ہے تو اس کے ساتھ پھر آوازیں آتی ہیں۔ تو ہمیشہ کیا ہے، اب دونوں میں سے ایک بندہ جس نے کہا حضرت یوسف کو قتل کر دو، اس کی بدبختی یا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو کہہ رہا ہے لا تقتلوا یوسف، گو کہ آگے جا کے اس نے بھی بات غلط کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل سے روکنا بھی کسی حد تک وہ ان سے بہتر ہی رہا ہے۔ تو قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا۔ اب یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے جی؟ مقولہ شروع ہو رہا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ بھی جملہ فعلیہ سارے کا سارا یہ قالا سے شروع ہو رہا ہے، فعل ماضی۔ لا تقتلوا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، نہیں کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ تو لا تقتلوا، لا کا مطلب کیا جی؟ نہ، لائے نہیں۔ کیسے پتہ چلا جی لائے نہیں ہے؟ تقتلون کا جو نون ہے وہ اس کو کہتے ہیں اخف، یعنی کہ یہ اس کا جو اعراب ہے یہ اڑا ہوا ہے۔ تو قتل یقتلو، کاف تے اور لام مادہ، قتل یقتلو سے تقتلون، تم قتل کرتے ہو۔ اور نہیں بنانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ علامت آخری ختم ہوتی ہے علامت۔
तक़्तुलूना। अगर अमर बनाना हो तो ये मुज़ारे भी चला जाए और नून भी चला जाए, लेकिन नहीं बनानी है तो नहीं में मुज़ारे रहता है। तो तक़्तुलूना से तक़्तुलू हो गया, तो जो ही हमने देखा कि नून नहीं है तो हमें पता चल गया कि लाम जो है ये नहीं का है। ला तक़्तुलू, तक़्तुलूना तुम सब कत्ल करते हो। पता चला कि सारे के सारे इस बात पे राज़ी हो गए, कत्ल करने पे सारे ही राज़ी हो गए ना। अगर वरना अगर ऐसा होता कि वो जिसने कहा था कि उक़्तुलू, इसका मतलब होता कि वो अकेला ही ये इरादा रखता है हज़रत यूसुफ के कत्ल का, लेकिन यहाँ पे सारों को कह रहा है, वरना अकेला उसको कहता हुआ है तुमने जो बात कही है गलत है, खबरदार हज़रत यूसुफ को कत्ल न करना। अब वो सारों से कह रहा है तो इसका क्या मतलब है, सारे ही राज़ी हो गए इस बात पे। तो ला तक़्तुलू तुम सब कत्ल न करो। अब इसका जो फ़ाइल होता है वो मैंने आपको बताया कि अमर या नहीं के अंदर ही उसमें फ़ाइल, उसका फ़ाइल होता है। तो अंतुम में तुम सब आ गया, यानी कि अंतुम आ गया, तुम सब, ये फ़ाइल है इसका। और कत्ल ना करना क्या है, फ़ेल है, नहीं का फ़ेल है। और किसको कत्ल ना करो, यूसुफ़ा। तो ये ज़बर क्या बता रही है कि यूसुफ जो है ये इसमें मंसूब है, हालत नसब में है, तो ये मफ़ऊल है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम सब कत्ल ना करो। वाह और, अब ये और किस मानी में आया है, बल के मानी में, बल्कि ला तक़्तुलू यूसुफ़ा व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बी। बल्कि क्या करो, अब यहाँ पे वाओ बल्कि के मानी में, बल्कि करो क्या, अलक़ूहु, क्या मादा है, लाम काफ और या, लकिया यल्क़ा लिक़ाअन। क्या मानी है जी इसकी, एक दूसरे के किसी के सामने आ जाना, या आना या मिलना। लकिया यल्का, मिलना या किसी के सामने आ जाना। लेकिन जब ये आता है ना जी बाब इफ़आल से, अलका युल्की इल्काअन, किसी को किसी के सामने कर देना या किसी को किसी के सामने रख देना या डाल देना, ये सारे मफ़हूम इसमें आ जाते हैं। किसी के सामने, किसी को किसी के सामने रख देना या कर देना, रख देना या डाल देना। अलका युल्की, डाल देना। यहाँ से युल्की है, युल्की से बना, युल्की वो डालता है। तुल्की, तुम डालते हो। तुल्की यानी तुम डालते हो। तुल्कूना, तुम सब डालते हो या रखते हो या डालते हो। अब इसका क्या बनाना है, इसका अमर बनाना है। ते लाम काफ वाव और नून, तुल्कूना। तो अमर बनाने के लिए अलामत मुज़ारे भी गई, नून एराबी भी चला गया। यहाँ पे एक अलिफ लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाब इफ़आल है तो इस बाब में अलिफ ज़बर का इजाफा कर दिया जाता है। अलकू, क्या बन गया जी, अलकू, अलकू बन गया। अब इसके साथ ज़मीर आ रही है मंसूब। मंसूब क्यों, मफूली हालत में, फ़ेल के साथ जो ज़मीर आती है वो क्या होती है जी, वो मंसूब होती है, मफूल होती है। तो अलकू डाल दो, हु उसको डाल दो, उनको डाल दो। अब ये हु की ज़मीर वापस पलटेगी करीब तरीन इसम की जानिब, तो वो क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत यूसुफ को डाल दो।
رکھ دو، ڈال دو کہیں پہ. یہ زبر نہیں آنی چاہیے تھی، پیش نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کلمے پر پیش ہے تو ہم نے شروع پہ پیش نہیں دینی تھی. یہ جب ہم نے امر بنایا جی تو فعل نام کا ابھی آپ کو چلیں اپنی یادداشت تازہ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ باب افعال جو ہے اس میں جب آئے گا آپ کا امر تو یہ باب افعال کا الف زبر آئے گا پہلے پکا. یہ اس باب کا ہے اپنا. القوہ یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے کہ اڑ گیا. ٹھیک ہے جی. وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو فی کہاں پہ ڈال دو؟ غیابت الجب. مرکب توصیفی مرکب اضافی ہے کیونکہ یہ اخف ہے، ہلکا ہو گیا. یہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے. اور یہ اچھا یہ جو تے لمبی آ گئی نا جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قرآن کا ہی اپنا علیحدہ انداز ہے لکھنے کا، ورنہ ایسے نہیں ہے. غین یہ اور بے. غابہ غابہ یغیب غیبتاً کیا مطلب ہے جی؟ غابہ یغیب غیباً کا کیا مطلب ہے؟ پوشیدہ ہونا. پوشیدہ ہونا. اب اس کا بنے گا جب فاعل تو کیا بنے گا جی؟ فاعل کے وزن پر غائب. اب اس میں غیابتن، غیابتن کا کیا معنی ہے؟ ایسی جگہ جہاں پہ بندہ پوشیدہ ہو جائے، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا اس کو پوشیدہ ہو جائے جو چیز. غیابہ ایسی پستی یا گہرائی یا پستی جو پوشیدہ ہو، ایسی گہرائی جو پوشیدہ ہو، یعنی نظر ایک دم دیکھنے سے نظر نہ آئے. وہ کس چیز کے ساتھ؟ غیابتن. اس میں یہ کیا آیا ہوا ہے؟ گول تا آئی ہوئی ہے، گول تا. اور یہاں پہ کھلی تا ہے. یہ قرآن کا اپنا انداز تحریر ہے، ورنہ اصل جو عام عربی ہے اس میں یہ گول تا آئی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. غیابہ ایسی پستی جو پوشیدہ ہو، گہرائی ایسی گہرائی جو پوشیدہ ہو. اور یہ مضاف ہو گیا، یعنی کس کی گہرائی؟ مضاف بن گیا نا. تو کس کی گہرائی؟ جبی. جبی کون سا کنواں جی؟ ایک کنواں ہے جس قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بئر. بئر کون سا کنواں جی؟ عام کنواں جس میں سے پانی نکلے. بئر جس میں پانی ہو، جس سے لوگ پانی بھرتے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بئر. جب کون سے کنویں کو کہتے ہیں؟ کچا کنواں. لیکن پانی تو ہوتا ہے. پانی ہو نہ ہو اس سے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا کنواں جو کہ پختگی جس میں نہ ہو، کچا، اندر سے کچا کنواں. یعنی عام بندہ دیکھے تو کہے کہ کسی نے ویسے کنواں بنا کے تو پھر اس کے بعد اس کو پکا نہیں کیا. اچھا ایک اور ہے رس. قرآن حکیم میں یہ بھی کنویں کے لیے استعمال ہوا. یہ کون سا کنواں جی؟ بہت بڑا کنواں جس سے کوئی بہت بڑی آبادی، یعنی کنواں اتنا بڑا ہو کہ بہت بڑی آبادی اس سے پانی بھرتی ہو. ایک چھوٹے سائز کا نہیں، بہت بڑے سائز کا کنواں ہے، بہت بڑا کنواں. رس کے لیے اصحاب الرس قرآن حکیم میں آیا، کنویں والے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کنواں کون سا تھا؟ بہت بڑا کنواں تھا. ٹھیک ہے جی. تو بئر یہ بھی کنویں کو کہتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کچے کنویں کو. لیکن کچا گہرا کنواں، یہ اب اس کے ساتھ غیابہ آ گیا ہے تو وہ ایک تو کچا تھا اور دوسرا بہت زیادہ گہرا تھا. لیکن غیابہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جو گہرائی تھی، کنواں مثلا ایسے جا رہا ہے نا، ایسے کنواں
تو وہاں پہ کوئی جگہ ایسی تھی جہاں پہ اب یہ نیچے پانی ہے، اب اگر کنویں کے اندر پھینک دو تو پانی میں گر کے بندہ مر جائے گا نا، تو اس کنویں کے پانی کے اوپر کوئی ایسی جگہ بنی ہوتی تھی، ایسی سائڈ پہ کر کے اندر ایسے ایک مثلا اس کے اندر جیسے تھوڑا سا بنا دیتے تھے کہ کوئی وہاں پہ چیز جو ہے وہ رک سکے، بیٹھ سکے، تو اس کو غیابہ کہتے ہیں، یہ جو کنویں کا ہے۔ تو غیابۃ الجبی، کنویں کی اس گہرائی کے اندر، اس خول کے اندر اس کو رکھ دو، یعنی پانی میں نہ پھینکو۔ پانی میں پھینکنے کا تو مطلب ہے قتل کرنا، پھر مارنا، تو پانی میں نہ پھینکو بلکہ کنویں کے اندر جو غیابہ ہے، یعنی اس کے پانی کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پہ وہ چھپ بھی جائے گا، تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے پھینکا نہیں ہے، مطلب ہے کہ چال چلی ہے، یعنی انہوں نے آنکھوں سے دور کیا ہے۔ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، یعنی اس کنویں کے اندر ڈال دو، یلتقطہ، اب یہ امر کا جواب ہے، تو جواب امر میں کیا ہے جی، اس کو اس نے جزم دے دی، کیا اس کا مادہ ہے؟ لام، کاف اور توئے، لقطہ یلقطو۔ لقطہ کس چیز کو کہتے ہیں جی عربی میں؟ کبھی یہ لفظ سنا ہے کبھی؟ لقطہ، لقطہ کے مسائل، لقطہ کہتے ہیں گری ہوئی چیز کو، یعنی کوئی آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، لقطہ کے مسائل یہ ہے کہ آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، یا آپ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد میں آپ کو پڑے ہوئے پیسے ملے ہیں، یا وہ گھڑی پڑی ہوئی ملی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ چیزیں کو اٹھا لے، اٹھا لے نہیں نا جی، اسلام میں اس کے اصول ہیں، لقطہ کے اصول ہیں، قوانین ہیں اس کے، شریعت میں اس کے اصول ہیں۔ آپ نے کوئی رستے میں پڑی ہوئی چیز اگر دیکھ لی ہے تو اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی؟ کعبے میں آپ کو کوئی چیز گری ہوئی مل جائے تو اٹھا لیتے، لیکن وہاں فون ہے، لازم فون آفس میں اٹھانی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو لقطہ، نہیں اٹھانی۔ لقطہ یلقطو کا کیا مطلب ہے جی؟ گری ہوئی چیز اٹھانا۔ اور التقط باب افتعال، اس میں ذرا اہتمام کا معنی آ جاتا ہے، التقط یلتقط، اس کا معنی بھی ہے گری ہوئی چیز کو اٹھانا، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا خیال رکھ کے، جیسے کوئی قیمتی چیز آدمی اٹھاتا ہے نا، اس کے لیے التقط یلتقط، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ گری ہوئی چیز کو اٹھانا، لیکن اس میں ایک اہتمام کا معنی ہے، اور ایک جو وہ چیز اٹھا رہا ہے وہ چیز کو معمولی نہیں ہے بلکہ قیمتی چیز اٹھا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی ویلیویبل وہ چیز ہے جس کو وہ اٹھا رہا ہے۔ تو یلتقط وہ اٹھاتا ہے، یا وہ اٹھائے گا، یا اٹھاتا ہے، اٹھا لے گا، تو یلتقط۔ اب کیونکہ یہ جواب امر ہے، اس نے کہا کہ اٹھا کے ان کو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کنویں میں پھینک دو، تو تاکہ کوئی اس کو وہاں سے اٹھا لے، تو اس لیے جواب امر گئے، تو اس لیے اس کا جو اعراب ہے وہ گر گیا، یلتقط ہو گیا، تاکہ اٹھا لے، کس کو اٹھا لے؟ یلتقط ہو، ان کو اٹھا لے، یعنی کہ پھر یہ واپس پلٹے گی تو کدھر چلی جائے گی؟ یوسف علیہ السلام کی جانب، تاکہ کوئی قافلہ آئے اور وہ اٹھا لے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کون اٹھا لے؟ بعد السیارۃ، سیارہ کس کو کہتے ہیں جی؟ کافی کی گڑی بھی گڑی تو کافی کی بھی گڑی، اچھا، سین یہ رے، سارا یسیرو، کیا مطلب ہے سارا یسیرو کا جی؟ سیر کرنا، چلنا پھرنا، اتنے سارے لفظ
گڈی نکلائی اتھوں سارا یسیر۔ گڈیاں میں سن اچھا سیارہ فعال کے مدن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال مبالغے کا صیغہ، سیارن، اور اس سے پھر مؤنث ہو گئی سیارہ، یہ مذکر مؤنث سب کے لیے ہی آ جاتا ہے، یعنی کہ جب قافلے کے لیے آئے گا، گاڑی کے لیے تو مؤنث بن جائے گا۔ اور سیارہ بہت زیادہ چلنے پھرنے والا، بہت زیادہ یا ہمیشہ، تو گاڑی کو سیارہ کیوں کہتے ہیں؟ چلی پھرتی رہتی ہے۔ وہ بس کو کہتے ہیں سیارہ، بس کو حافلہ کہتے ہیں ویسے۔ ہاں یہ سیارہ کسی گاڑی کو کہہ دیتے ہیں، ویسے بس کو کہتے ہیں حافلہ، حافلہ عربی میں۔ تو سیارہ کسی اگر گاڑی کو کہتے ہیں تو وہ موومنٹ کرنے والی گاڑی ہے، چلنے پھرنے والی۔ قافلے کو سیارہ کہتے ہیں کہ وہ گردش میں ہے، اور قافلہ از خود تو کوئی چیز نہیں ہے، اگر بندے نکال لو تو قافلے کی کوئی ہستی ہے، تو قافلے والوں کے لیے بھی سیارہ بولا جاتا ہے۔ تو بعض السیارہ، بعض کوئی، السیارتی کوئی قافلے والے یا قافلے والوں کا کوئی بندہ، یعنی قافلے والوں کا اصل معنی ہے اس کا، قافلے والوں کا مطلب سیارہ، قافلے والوں کا بعض کوئی بندہ ہے، کوئی بندہ، قافلے والوں بعض السیارتی، قافلے والوں کا کوئی بندہ، بعدو کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا نا، کوئی، کس کا کوئی؟ السیارتی، قافلے والوں کا کوئی بندہ۔ تو یلتقطہ وہ اٹھا لے گا، تاکہ وہ اٹھا لے، کون اٹھا لے؟ تاکہ قافلے والوں کا کوئی بندہ اٹھا لے، ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اگر شرط آ گئی، تم ہو۔ اب یہ کنتم کا کانا یکون کنتم، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو کنتم کیونکہ جمع میں آیا ہے، تو جمع میں جب بھی آئے گا تو اس کا اسم اس کے اندر ہی ہوگا۔ تو کنتم اگر تم ہو، انتم اس کا اسم ہے اس کا، اور خبر کیا ہے؟ فاعلین، فعل یفعل سے فاعلن، فاعلن کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والا، فاعلون کام کرنے والے، حالت رفع میں ہے، اور اس کنتم نے اس کو کیا کر دیا؟ فاعلون کو کیا کر دیا؟ فاعلین، کام کرنے والے۔ اگر تم یہ کام کرنے والے ہی ہو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو سے جان چھڑانا ہی چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، انہیں ایک اندھے کنویں کے اندر کہیں پہ بٹھا دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، قافلے والوں کا کوئی بندہ جب پانی بھرنے آئے گا نا، تو ان کو گری ہوئی چیز سمجھ کر اٹھا لے گا۔ لقطہ کے کیا اصل میں اصول کیا ہے اس کی، کیا مطلب؟ گری ہوئی چیز ہے اور رکھی ہوئی چیز میں کیا فرق ہے؟ گری ہوئی اور رکھی ہوئی میں ایک ہی فرق ہے، یاد رکھیے، مالک کا علم جو ہے اس کا فرق ہے۔ مثلا یہ آپ باہر جائیں گے، رستے میں آپ کو ہل پڑی ہوئی ملے گی ٹریکٹر کی، وہ گری ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے پڑی ہوئی رستے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس کے مالک کا پتہ ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ رکھی ہوئی چیز ہے۔ مالک کا جب علم غائب ہو گیا نا جی، تو اب چیز کیا ہے؟ اب گری ہوئی چیز۔ تو گری ہوئی چیز کو اٹھانے کا مطلب ہے جس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں، یہ بچہ اتنے دور جا کے پھینکا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کس کا بچہ، والد کا پتہ کوئی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں کسی کی، تو ان کو وہاں پہ کسی کو دینے کا کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ اور غیابت الجب ہے، ویران کنواں ہے، وہاں پہ کوئی پانی بھی نہیں، اگر بھرتا تو اس کنویں کو بناتے نا، ایسے ہی رستے کا کنواں ہے۔
تو مالک کا اگر علم ہے تو وہ چیز رکھی ہوئی ہے، مالک کا علم نہیں ہے تو وہ چیز گری ہوئی ہے۔ چلیں جی اب اس کا دیکھ لیتے ہیں، تجوید تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ قال قائل، قائل، قائل میں آپ نے دیکھا قائل، کاف زبر الف کا 2 حرکتیں، مد اصلی تھا، مد اصلی کے آگے حمزہ آ گیا تو کا کے اوپر آپ کو مد نظر آئے گی، قائل، کیونکہ یہ مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو قائل بن گیا، کا 2 حرکتیں، اور لن، قائل کے آگے میم آ گیا، میم، تو قائل، لن، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ یرملون کا قاعدہ ہے قائلم، نون پڑھیں گے کہ میم پڑھیں گے؟ میم پڑھیں گے، تو قال قائلم منہم، من نون ساکن کے بعد ہے آ گئی ہے، من ہم، تو اب نون کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، کیونکہ ہا کیا ہے؟ ہلکی ہے، ہلکی حروف میں سے ہے تو اس کا اظہار ہوگا۔ منہم لا تقتلوا، تقتلوا میں قاف کا کیا ہے؟ کلکلہ ہے، تقتلوا، تقتلوا یوسفا، یو 2 حرکتیں ہو گئیں، صفا، والقوہ، القو، کو پھر 2 حرکتیں، ہو 1 حرکت، فی 2 حرکتیں، مد اصلی ہے۔ غیابت یا کیا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیابت یا جو ہے یہ مد بدل ہے، مد اصلی کا تو 2 حرکتیں ہو گئی، تو غیابت الجب، یلتقط ہو، یلتقط، اس میں کیا قاعدہ ہے جی؟ تا کا توئے کا کلکلہ ہے، یلتقط، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس پہ ساکن ہو گیا توئے، تو یلتقط ہو بعد السیارتی، اچھا اس کو آپ نے حلق سے ہی عین کو نکالنا ہے، بعد، بعض نہیں کر دینا، بعض السیارہ ایسے نہیں، بعض السیارتی، اب یہ زواد جو ہے یہ سین میں آئے گا، بعض، کتنے سین ہو گئے؟ 2 ہو گئے، بعض سی، یا کتنی ہو گئی؟ 2، یہ دیکھیں بعض سیا، بعض السیا، یا پھر یہاں سے یہ یا لف یا مد اصلی بن گئی، 2 حرکتیں، اور را 1 حرکت اور تی 1 حرکت، بعض السیارتی، ان کا نون کے بعد ہلکی ہے نہیں ہے، تو ان کن، وہی ناک سے آواز نکال لیے، ان کنتم، فا جو ہے 2 حرکتیں، مد بدل ہے، فاعلینا، یہ بھی 2 حرکتیں تھیں لیکن یہاں پہ آیت ختم ہوئی تو نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو سکون میں عارضی طور پہ بدل دیا، تو آپ اس کو 4 یا 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں، فاعلین۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الباس رب الناس واشف انت الشافی لا یغادر سقما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔